السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. جب آپ لوگ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اعراض کریے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے. ان ظالموں کے حساب میں سے کسی بھی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68-69 یعنی 68 اور 69 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، آیت نمبر 68 کا جو معنی اور مفہوم ہے بالکل اسی معنی اور مفہوم کی ایک اور آیت ہے جو سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں ہے. اور ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پہ لوگ جمع ہوں، یا کوئی ایک ہی آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں نکتہ چینی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تضحیق کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس میں خام خواہ کج بحثی کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے. اگر ایسے لوگوں کی مجلس جمی ہو تو وہاں پر مسلمانوں کو بیٹھنے سے بالکل بچنا ہے. آپ اپنے سماج و معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسرے سماج و معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنے سماج و معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی آیات پسند نہیں ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی جو تعلیمات ہے وہ پسند نہیں ہے. اس میں وہ خواہ مخواہ کے کیڑے نکالیں گے، خواہ مخواہ کی نکتہ چینیاں کریں گے. ان کے اپنے مرضی کے حساب سے بات ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی بھی مجلس جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں نکتہ چینیاں کی جائے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر نکتے نکالے جائیں، اس کا انکار کیا جائے، یا اس کو اپنے بیکار کے منطقانہ فلسفوں سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کے باوجود کوئی اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے خاموشی اختیار کر کے ٹھنڈے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں واضح طور پر کہا کہ اگر اس کے باوجود وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، ان کافروں میں اور ان مذاق اڑانے والوں میں اور یہ جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں سیم ٹو سیم ہیں، دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اگر ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی ایسی مجلس ہے جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور سورۃ النساء آیت نمبر 140 کا جو مفہوم ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی ایسی مجلس جمی ہوئی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نکتہ چینی کی جا رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا انکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ہنسی اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس مجلس میں کوئی مسلمان، کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے تو اس مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، اس کی زبان کو بند کر دینا ہے، اور اگر دلائل سے اس کو حق پر لانے کی اگر چھمتا ہے تو اس کو دلائل کے ذریعے سے حق پر لانا ہے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں سے اڑ جانا ہے. یعنی ایسے لوگوں سے دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں اگر دنیاوی معاملے میں کبھی کسی طرح کی کوئی بات ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے مجلسوں میں بیٹھنے سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں. کوئی عام باتیں کر لیں گے لیکن دینی بات آپ سے نہیں ہوگی. دینی بات آپ سے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا.
صحیح مسلم کتاب الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ جو حدیث ہے یہ ایک مسلمان اور ڈھولمل مسلمان دونوں کے اندر فرق کرنے والا ہے. ایک مسلمان اور ڈھولمل مسلمان دونوں کے اندر فرق کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اگر اس کے اندر طاقت اور استطاعت ہے اس برائی کو ہاتھ سے روک دے، اس برائی کو وہ ہاتھ سے روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا جانے. دل سے اس کو برا جانے کیا مطلب؟ ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا، دل سے برا جاننے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ برائی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب وہ برائی کر رہے ہیں وہاں پر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، برائی ہو رہی ہے اس مجلس میں، ہم بھی اس میں شامل ہیں. برائی میں شامل ہونا ہی اصل اس برائی کو سپورٹ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجہ ہے دل میں برا جاننا کہ وہاں سے اڑ جانا. ابھی ہم نے کیا بتلایا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں تو ایک مسلمان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، اس کے زبان کو روکنا ہے. اگر دلائل سے اس کو قائل کرنے کی طاقت ہے تو دلائل سے قائل کرنا ہے، اور نہیں تو خاموشی سے وہاں سے اڑ جانا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد اگر آدمی یہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس کے باوجود وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا کہ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْءٍ. ان ظالموں کے حساب میں سے، ان ظالموں کے حساب میں سے کسی بھی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. اور آگے فرمایا وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. مگر نصیحت کرنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی مجلس جمی ہوئی ہے اور وہاں پر گناہ کا کام ہو رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ٹپنی کی جا رہی ہے، اس میں نکتہ چینیاں کی جا رہی ہے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، جو لوگ وہاں پر سے اٹھ جاتے ہیں اس کا گناہ ان کے اوپر نہیں ہے. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی گناہ ہے، الا یہ کہ اس کا اپوز کریں، الا یہ کہ اس کی مخالفت کریں، الا یہ کہ دلیلوں کے ذریعے سے ان کو رد کریں، اور نہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں. جو لوگ اٹھ جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے رہیں گے ان کے اوپر گناہ ہے. اور آگے مزید فرمایا کہ اگر ایسی مجلسوں میں کوئی آدمی اس واسطے سے جائے، اس غرض سے جائے، اس نیت سے جائے کہ ہم جا کر کے ان کی اصلاح کریں گے، ہم جا کر کے ان کو نصیحت کریں گے، ہم جا کر کے ان کو بتائیں گے کہ نہیں تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اگر اس نیت سے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ. لیکن نصیحت کرنا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ نصیحت کرنے سے بعض لوگوں کو صحیح معنوں میں نصیحت ملتی ہے اور وہ ہدایت پر آتے ہیں. سبھی لوگ تو ہدایت پر نہیں آتے لیکن بعض لوگ ضرور ہدایت پر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو نصیحت کرنے سے واقعی کچھ لوگوں کی دنیا بدلتی ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلتی ہے، کچھ لوگوں کے اعمال اور عقیدے درست ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی مجلسوں میں بھی اگر اس غرض سے آدمی کو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا وہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کر کے دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اگر وہ اس غرض سے جائے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں گے، ان کی نصیحت کریں گے تو ان کے لیے چلے گا. لیکن عام آدمی جا کر کے اس میں بیٹھے رہنا اور بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سنتے رہنا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے یہ قرآن کریم کا درس چل رہا ہے، لوگ ایسے ہی کوئی درس منعقد کریں جس میں ایسی کتابوں کو پڑھے جن کتابوں کا کوئی حساب کتاب نہیں، ایسی کتابوں کو پڑھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تعلیم ہو، جس میں کفر و شرک کی باتیں ہوں، جس میں جھوٹے من گھڑت واقعے بیان کیے جا رہے ہوں. ایسی مجلس اگر کوئی قائم کرے اور ہم جا کر کے اس میں مجلس میں بیٹھے اور سن کر کے خاموشی سے چلے آئے، دل کے اندر ایک رتی بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور اس میں بیٹھ کر کے مزے لے کر کے سنتے رہیں یا مجبوری میں ہی سنتے رہیں، تو ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایسی مجلسوں سے
اٹھ کر کے چلے آنا ہے، ایسی مجلسوں میں بالکل نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا